السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم سب جانتے ہیں کہ اس وقت ہمارے ملک کے کیا حالات ہیں، اس سے اچھی طرح ہم سب واقف ہیں۔ ہمارے پورے ملک کے اندر الیکشن کا ماحول چل رہا ہے، ہر طرف الیکشن ہو رہا ہے، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ الیکشن کی ہوا، الیکشن کی فضا کا رخ بدلتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ یہ اللہ کا بہت بڑا احسان اور کرم ہے۔ ایسے وقت میں ہمارا کیا کردار ہونا چاہیے، ہم سب کا کیا حق ہونا چاہیے، کیا فریضہ ہونا چاہیے؟ سب سے پہلے ہم لوگ یہ کوشش کریں کہ ہم سب ووٹ کرنے ضرور جائیں، کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ بہت سارے لوگ اپنے کام میں مشغولیت ہونے کی وجہ سے یا پھر کہیں چلے جانے کی وجہ سے بہت لوگ ووٹ کرنے نہیں جاتے ہیں۔ یہ ہماری سب سے بڑی غلطی ہے ہماری۔ ہم ووٹ کرنے ضرور جائیں، اور یہ سب سے کتنا اہمیت والا یہ الیکشن ہو رہا ہے، اس سے ہم سب اچھی طرح واقف ہیں۔ یہ ہم سب کو سمجھنا چاہیے کہ یہ الیکشن جو ہے یہ توحید اور کفر کا الیکشن ہے، یہ توحید اور کفر کا مقابلہ ہے۔ اگر آج ہم ووٹ کرنے نہیں جاتے ہیں، خدا نہ خواستہ، اللہ نہ کرے، خدا نہ خواستہ اگر وہ جیت گیا، وہ ظالم قوم پھر سے اقتدار میں آ گئی، تو ہمارے ساتھ وہ سب کچھ ہوگا جو ہمارے تصور میں بھی نہیں ہے، جو ہماری سوچ میں بھی نہیں ہے۔ کتنے نوجوان کو جیل میں ٹھونس دیا جائے گا، قتل و غارت عام ہو جائے گا، قانون کی دھجیاں اڑائی جائیں گی، مدارس کو منہدم کر دیا جائے گا، مدارس میں، مساجد میں تالے لگا دیے جائیں گے، ہماری خواتین ماؤں اور بہنوں کے سر سے دوپٹے اور حجاب کو اتار دیا جائے گا، اور نہ جانے کیسے کیسے قوانین پاس کر دیے جائیں گے، اس کا ہم اور آپ کو تصور بھی نہیں ہے۔ اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ ہم سب سستی اور کاہلی سے کام، غفلت سے کام نہ لیں، بلکہ اپنی بیداری کا ثبوت دیں، اپنی جاگرکتا کا ثبوت دیں کہ اب ہم جاگرک ہو گئے ہیں، اب ہم جاگرکتا کی اور بڑھ رہے ہیں، اب ہم غفلت کی نیند نہیں سوئیں گے۔ اس کا ثبوت ہمیں دینا ہوگا۔ اس کا ثبوت یہی ہے کہ ہم ووٹ کرنے جائیں، 100% لوگ ووٹ کریں، اور یہ بھی کوشش کریں کہ اپنے گھر کی خواتین کو بھی ووٹ کرنے کی اجازت دیں۔ بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں کہ خود ووٹ کرتے ہیں لیکن اپنی گھر کی خواتین کو ووٹ کرنے کی اجازت نہیں دیتے، جبکہ وہ ووٹر ہے۔ ہمارے گھر کی خواتین اگر ووٹر ہے تو اس کو ہم ووٹ کرنے کی اجازت دیں گے، اس کو لے کر جائیں گے ہم ووٹ کروانے۔ یہ ہمارا حق ہے۔ ہم کیا سمجھتے ہیں کہ اسلام میں صرف مرد کا کردار ہے؟ ایسا نہیں ہے۔ جہاں مرد کا کردار ہے اسلام میں، وہیں دوسری طرف عورتوں کا کردار بھی مرد سے کم نہیں ہے، عورتوں کا کردار بھی مرد کے برابر ہے۔ بلکہ اسلام کے لیے سب سے پہلا خون جو بہا تھا وہ کس کا تھا؟ وہ یمن سے آئی ہوئی حضرت سمیہ، جس کو دشمنان اسلام نے 2 اونٹ کے درمیان باندھ دیا اور کمان میں تیر لگا کر کہنے لگا کہ بولو سمیہ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹے ہیں، العیاذ باللہ۔ تو حضرت سمیہ نے اپنی لڑکھڑاتی ہوئی زبان کو مضبوط کرنے کی کوشش کی اور اپنے لہجے میں کہا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ یہ پورا کلمہ بھی نہیں پڑھ سکی، ان دشمنان اسلام کے تیر نے ان کے جسم کو چھنی کر دیا، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ یہ ہے عورتوں کا کردار ہمارے اسلام میں۔ ہم کیا سمجھتے ہیں کہ عورتوں کا کردار اسلام میں کچھ بھی نہیں ہے؟ اور اس موضوعات پر خاص کر مساجدوں میں بات نہیں ہوتی،
بلکہ ہم سارے حضرات کو یہ کوشش کرنا چاہیے، جتنے بھی ائمہ مساجد ہیں، چھوٹی مسجد بڑی مساجد جتنی بھی ہیں، ہم سب کو یہ کوشش کرنا چاہیے کہ عوام کو بیدار کرنے کے لیے، عوام کو جاگرک کرنے کے لیے ہم مساجدوں کے اندر بھی اس موضوعات پر گفتگو کریں، اس موضوعات پر مساجد کے اندر بھی ہم بات کریں، اور یہ ہونا چاہیے۔ تو ہمیں اور آپ کو سب کو یہ کوشش کرنا چاہیے کہ اس الیکشن میں ہم لازمی ووٹ کریں، اس الیکشن میں ہم ووٹ کرنے میں سستی، کاہلی، غفلت سے کام ہرگز نہ لیں۔ ایک بہت بڑے عالم دین گزرے ہیں دارالعلوم ندوۃ العلماء کے، حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ، وہ یہ کہا کرتے تھے کہ بھارت کے مسلمانوں کا معاملہ اللہ کے ساتھ کچھ ایسا ہے کہ جب بھی مسلمان اس دیش کے اندر، اس ملک کے اندر پریشانیوں سے گھر جاتا ہے، چاروں طرف سے گھر جاتا ہے، راستے سب طرف بند ہو جاتے ہیں، تب اللہ رب العزت من حیث لا یحتسب، اللہ رب العزت ان کے لیے راستہ ہموار کرتا ہے اور دوبارہ پھر مہلت دے دیتا ہے۔ لیکن مسلمان اس مہلت کا صحیح استعمال نہیں کرتے ہیں، مسلمان اپنی پہچان کھو دیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔